بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہادر بنو کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، اور رحیم بنو کہ مومن ظالم نہیں ہوتا۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 24 جولائی سن 1936۔ قسط چہارم آخری۔ جو مصائب آتی ہیں ان کو آنے دو کہ وہ تمہاری ہلاکت کا نہیں بلکہ ترقی کا موجب ہیں، اور جب خدا تعالیٰ تمہارے رحم کا امتحان لے تو یہ دیکھو کہ ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کیا۔ اس وقت دشمنوں کے ظلموں پر نظر نہ ڈالو۔ ایسے عزیز صحابہ کے ناک، پاؤں اور ہاتھ کاٹ کاٹ کر انہیں مارا گیا، اور ان کی روحیں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھیں کہ یہ لوگ ہمارے قاتل ہیں، مگر باوجود ان سب جذبات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ سیرت حلیبیہ جلد 3 صفحہ 89، مطبوعہ محمد علی صبیح مصر سن 1936۔ جاؤ، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ پس غور کرو، کیا ان سے زیادہ تکالیف ہمیں دی جاتی ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ بعض چیزیں جسمانی اذیت سے زیادہ ہوتی ہیں، مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھیں، اور ان میں بھی صحابہ ہمارے شریک ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایسے حملے کیے جاتے تھے، اور ایسی گالیاں دی جاتی تھیں جیسی آج دی جاتی ہیں۔ یہ ممکن ہے، بلکہ اغلب ہے، کہ ہمارے دشمن گالیاں دینے میں زیادہ ہوشیار ہیں، اور ان کی فطرت زیادہ گندی ہے، اور کفار عرب کی شرافت سے یہ لوگ نا آشنا ہیں۔ مگر یہ نہیں کہ اس زمانے میں گالیاں وغیرہ بالکل دی ہی نہیں جاتی تھیں۔ اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مستورات کے متعلق ویسے ہی گندے اتہام لگائے جاتے تھے جیسے آج لگائے جاتے ہیں، اور عرب کے شاعر شعروں میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پس یہ ممکن ہے کہ آج کل کے لوگ اس خباثت میں ان سے زیادہ ہوں، مگر جسمانی تکالیف صحابہ کو ہم سے بہت زیادہ تھیں۔ اس زمانے میں ساری حکومت اسلام کے مخالف تھی، مگر آج ساری نہیں۔ آج گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ ہمارے مقابل پر نہیں، بلکہ بعض حکام ہمارے خیر خواہ بھی ہیں، اور بعض اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہوئے آج وہی رحم نہ دکھائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور جسے قریب کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ظاہر فرمایا۔ میں چھوٹا تھا، مگر مجھے مندرجہ ذیل واقعہ اچھی طرح یاد ہے، اور اس لیے بھی وہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے متعلق مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت رویا کے ذریعے خبر دی تھی۔ ایک دن ہم اسکول سے واپس آئے تو احمدیوں کے چہروں پر ملال کے آثار تھے۔ گول کمرے اور دفتر محاسب کے درمیان جہاں مسجد کا دروازہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے بعض چچاؤں نے وہاں دیوار کھینچ دی ہے۔ اس لیے ہم اندر سے ہو کر گھر پہنچے، اور معلوم ہوا کہ یہ دیوار اس لیے کھینچی گئی ہے کہ تا احمدی نماز کے لیے مسجد میں نہ آ سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہاتھ مت اٹھاؤ اور مقدمہ کرو۔ آخر مقدمہ کیا گیا، جو خارج ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود نالش نہ کریں کامیابی نہ ہوگی۔ آپ کی عادت تھی کہ مقدمے وغیرہ میں نہ پڑھتے، مگر یہ چونکہ جماعت کا معاملہ تھا اور دوستوں کو اس دیوار سے بہت تکلیف تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھا، میری طرف سے مقدمہ کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ ہوا اور دیوار گرائی گئی۔ فیصلے سے بہت پہلے میں نے رویا میں دیکھا تھا کہ میں کھڑا ہوں اور وہ دیوار توڑی جا رہی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی کھڑے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جس دن سرکاری آدمی اسے گرانے آئے، عصر کے بعد میں مسجد والی سیڑھیوں سے اترا۔ عصر کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتے تھے۔ سخت بارش آئی، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی شاید بارش کی وجہ سے یا یوں ہی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔
اس دیوار کی وجہ سے جماعت کو مہینوں یا شاید سالوں تکالیف اٹھانی پڑیں، کیونکہ انہیں مسجد تک پہنچنا مشکل تھا۔ پھر مقدمے پر ہزاروں روپیہ خرچ ہوا اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ خرچ کا کچھ حصہ ہمارے چچاؤں پر ڈالا جائے۔ کئی لوگ غصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت کم ڈالا گیا ہے، ان کو تباہ کر دینا چاہیے۔ جب اس ڈگری کے اجرا کا وقت آیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرداسپور میں تھے۔ آپ کو عشاء کے قریب رویا یا الہام کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ بار ان پر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے رات نیند نہیں آئے گی، اسی وقت آدمی بھیجا جائے جو جا کر کہہ دے کہ ہم نے یہ خرچ تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے اس معافی کی صورت پوری طرح یاد نہیں کہ آیا سب رقم معاف کر دی تھی یا بعض حصہ۔ بچپن کا واقعہ ہے، اس لیے اس کی ساری تفاصیل یاد نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ فرمایا مجھے رات نیند نہیں آئے گی، اسی وقت کسی کو بھیج دیا جائے جو جا کر کہہ دے کہ یہ رقم یا اس کا بعض حصہ جو بھی صورت تھی تم سے وصول نہ کیا جائے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مومن کا رحم اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ مارٹن کلارک کی طرف سے آپ پر مقدمہ کیا گیا اور الزام سے بری کرنے کے بعد مجسٹریٹ نے آپ سے کہا کہ آپ کو ان پادریوں پر جو اس مقدمے کو اٹھانے والے ہیں مقدمہ چلانے کا حق ہے، مگر آپ نے فرمایا یہ ہمارا طریق نہیں۔ کرنل ڈگلس جو اس زمانے میں کیپٹن تھے ابھی تک زندہ ہیں اور ولایت میں ہمارے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ جب میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ آپ ان پادریوں پر مقدمہ چلا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا طریق نہیں، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو مومن کے ایک ہاتھ میں رحم اور دوسرے ہاتھ میں بہادری ہوتی ہے، اور اس کا سر قطب مینار کی طرح سب سے اونچا ہوتا ہے۔ جب دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ کون ہے بہادر تو اسے جواب ملتا ہے کہ مومن، اور جب وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کون ہے رحیم تو اسے مومن کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ بس یہ دونوں خصلتیں اپنے اندر بڑھاؤ اور پھر جو مصائب آتی ہیں ان کو آنے دو کہ وہ تمہاری ہلاکت کا نہیں بلکہ ترقی کا موجب ہیں۔ اور جب خدا تعالیٰ تمہارے رحم کا امتحان لے تو یہ دیکھو کہ ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کیا۔ اس وقت دشمنوں کے ظلموں پر نظر نہ ڈالو، پھر یہ مت سمجھو کہ تمہاری آزادی اور زندگی سے ہی اسلام کی ترقی وابستہ ہے۔ ممکن ہے تمہاری قید یا موت زیادہ مفید ہو، اس بات کو خدا پر چھوڑ دو کہ وہ دیکھے کیا مفید اور مناسب ہے، اور ایک بہادر اور جری انسان کی طرح ہر انجام سے بے پرواہ ہو کر سوائے خدا کی ناراضگی کے انجام کے اپنی جانوں اور مالوں کو خدا کے رستے میں ڈال دو، اور جب سب مصائب کو برداشت کرتے ہوئے خدا تعالیٰ تمہیں طاقت دے تو یاد رکھو کہ تم اس کی امت ہو جس نے مکہ والوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ مکہ والوں کے مظالم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی مثال کہیں اور نہ مل سکے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر امر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ حسنہ ہیں، جرت اور بہادری میں بھی اور عفو اور رحم میں بھی۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھو، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھو کہ کن حالات میں آپ نے دنیا کا مقابلہ کیا۔ آج جب کہ خدا کے فضل سے ہمارا روب ساری دنیا پر بیٹھ چکا ہے، اور جب لاکھوں لوگ جماعت میں شامل ہیں اور تمام بر اعظموں میں احمدی موجود ہیں، بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ بعض باتوں اور فتووں میں ہمیں نرمی کر دینی چاہیے۔ پھر غور کرو اس وقت کتنی دقت ہوگی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت صرف چند آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور نبوت، کفر و اسلام، نمازوں اور شادیوں میں علیحدگی، یہ مسائل پیش کرنے کے لیے کتنے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بروز کامل میں رحم اور بہادری کے دونوں نمونے موجود ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف نقال بنایا ہے، موجد نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہر چیز اور ہر دل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچتے جائیں۔ پس بہادر بنو
کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، اور رحیم بنو کہ مومن ظالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے لیے ان دونوں چیزوں کا جمع ہونا مشکل ہے، مگر ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے بنی بنائی تصویر موجود ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کا خمیر کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں بھر دیا ہے، اور خمیر سے اور خمیر اٹھا لینا کوئی مشکل نہیں۔ آگ جلانا مشکل ہوتا ہے، مگر جب جل جائے تو اس سے ہر شخص اپنی شمع روشن کر سکتا ہے۔ نور پیدا کرنا خدا کا کام تھا جو اس نے کر دیا۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ آئیں اور اپنی شمع اس سے لگا لیں۔ پس اس طریق کو سمجھو کہ یہی فلاح کا طریق ہے، اور خوب یاد رکھو کہ جو بزدل ہے وہ خدا کے رستے سے کاٹا جائے گا۔ جب تک تم ایسے بہادر نہ بن جاؤ کہ قید، قتل، جلا وطنی سب مظالم کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم خدا کے محبوب نہیں بن سکتے، اور جو خدا کا محبوب نہیں بنتا وہ شیطان کا محبوب ہوتا ہے۔ الفضل 2 اگست سن 1936۔